زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے الحمدللہ رب العالمین بدیع السماوات والارضین جامع الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أسفوق عرش سما بلغ العلا بكماله از فرش تحت الثرى كشف الدجى بجماله خير البشر خير الورى حسنت جميع خصاله حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ پڑھیں بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج ہم اور آپ عالی جناب محترم چچا اسلام دار صاحب کے شہزادے جناب محمد صدام کے عقد مسعود کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جشن غوث الورا میں شریک ہو کر دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ایسی پاکیزہ اور بابرکت ہوتی ہے کہ اس محفل میں جو دعائیں رب کی بارگاہ میں کی جائیں رب اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلی دعا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کریں کہ ہمارے چچا کا بیٹا جو کافی عرصے سے بیمار ہے، جس کا نام عبداللہ ہے، پروردگار عالم اپنے محبوب دانائے خفایہ و غیوب
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقہ و طفیل اس بچے کو مکمل طور سے صحت کلی عطا فرمائے، تمام امراض کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ حضرات گرامی، اس محفل میں بیٹھنے والا بہت ہی بانصیب انسان ہوتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ جب تک ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں لوگ رہتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب تک لوگ محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے رہتے ہیں، والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے مقدس فرشتے میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، اسی آیت کے حوالے سے نکاح کی عظمت و اہمیت، آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ الرحمن آپ ضرور کچھ نہ کچھ اپنے ذہن و فکر کی تختی پر نوٹ کر کے یہاں سے جائیں گے، جس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ الرحمن ہماری آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ کسی شاعر نے اس محفل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، فرشتے ساتھ میں لے کر یہاں انوار آتے ہیں، فرشتے ساتھ میں لے کر یہاں انوار آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں۔ سرکار نے اگر کرم فرمایا اور تشریف لائے تو انشاءاللہ الرحمن یہ محفل ہم سبوں کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرات گرامی، کسی شاعر نے کہا ہے، پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے، حبیب خدا کی اطاعت ہے شادی، حبیب خدا کی اطاعت ہے شادی، رسول انبیاء کی بھی سنت ہے شادی، کبھی فرض و واجب کبھی ناروا ہے، کبھی فرض و واجب کبھی ناروا ہے، کبھی جان رحمت کی طاعت ہے شادی، کبھی جان رحمت کی طاعت ہے شادی، اور ہوئی پہلی شادی بہار جنا میں، ہوئی پہلی شادی بہار جنا میں، یقیناً گلے باغ جنت ہے شادی، یقیناً گلے باغ جنت ہے شادی، اور شریعت کے احکام پر چل کے ہوگر، شریعت کے احکام پر چل کے ہوگر، جو مہکائے گھر گھر وہ نکہت ہے شادی، جو مہکائے گھر گھر وہ نکہت ہے شادی، اور رواج اور رسموں نے چہرہ بگاڑا، رواج اور رسموں نے چہرہ بگاڑا، وگرنہ بہت خوبصورت ہے شادی، وگرنہ بہت خوبصورت ہے شادی، اور امیروں کی خاطر ہے اظہار شوکت، امیروں کی خاطر ہے
اظہار شوکت، غریبوں کی خاطر مصیبت ہے شادی، غریبوں کی خاطر مصیبت ہے شادی، اور نفیس ایسی ہو جائے اے کاش دنیا، نفیس ایسی ہو جائے اے کاش دنیا، فقیر و غنی بولے رحمت ہے شادی، فقیر و غنی بولے رحمت ہے شادی، حبیب خدا کی اطاعت ہے شادی، رسل انبیاء کی بھی سنت ہے شادی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتاب رحمت قرآن مقدس صحیفہ نور سے جس آیے کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیے مبارکہ میں اپنے بندوں کو نکاح کرنے کا پیغام دیا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث نبویہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رسول نے جگہ جگہ نکاح کے تعلق سے احکام بیان کیے ہیں، متعدد مقامات پر نکاح کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رسول نے متعدد جگہوں پر نکاح کرنے اور کرانے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نور کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان لوگوں کا جو بے نکاح ہیں، اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اے میرے پیارے اجاگر پور اور رہروا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آؤ دیکھو اس آیت کریمہ کے حوالے سے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے رب کائنات اس آیہ مبارکہ میں مالداروں اور دولت رکھنے والوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے مالداروں، اگر تمہیں کوئی غریب شخص مل جائے، کوئی فقر و فاقہ والا شخص مل جائے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آ جائے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دولت و ثروت نہ ہو، اگر ایسے لوگ رشتہ لے کر آئیں تو اس رشتے کو قبول کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہ کرنا، تحمل نہ کرنا، اس کی غریبی کو مت دیکھنا، بلکہ رشتہ منظور کر لینا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، ان کی غریبی کو امیری میں رب کائنات تبدیل فرما دے گا۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ، مزاج شناشہ نبوت، خلیفہ محبوب رب اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تمہیں نکاح کا حکم دے دیا گیا تو تم رب کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ رب نے جب تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا تو تم اس کی اطاعت کرو، نکاح کو عام کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو امیر بنانے کا وعدہ کیا ہے، وہ پالنہار حقیقی ضرور اسے پورا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا فقیر جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس بنگلے نہ ہو،
جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت کے انبار نہ ہوں، ایسا شخص اگر غریب کے اگر امیر کے یہاں رشتہ لے کر پہنچ جائے تو اس امیر کو چاہیے کہ ایسے دیندار کا رشتہ ضرور قبول کر لے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ آج معاشرہ اس قدر تنگ نظری کا شکار ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم غریب ہیں، اگر ہم فقیر ہیں، اگر ہم فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار ہیں تو امیر حضرات ہم لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امیر حضرات صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی اور بنگلہ نہیں ہے، اس کے پاس جائیداد اور مال نہیں ہے، کون اس سے اپنی بچی کا نکاح کرے گا؟ کون اسے اپنی بیٹی کو دے گا؟ کون اسے اپنی بیٹی کو دے گا؟ ایسے لوگوں کے حوالے سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو فقیر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیندار بھی ہیں، لیکن امیر حضرات ان محتاجوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو بغیر نکاح کے غنی بننا چاہتے ہیں، جو بغیر نکاح کے مالدار ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے نکاح ایسا برکت والا عمل ہے جس سے انسان کے لیے روزیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نکاح ایسا برکت والا عمل ہے جس سے انسان کی غریبی دور ہو جاتی ہے، فقیری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور رب کے فضل و کرم سے نکاح کرنے والا انسان غنی اور مالدار کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں اور جملہ دل کی تختی پر نوٹ کریں، گویا پروردگار عالم نے اور اقوال صحابہ نے یہیں سے ہمیں یہ مزاج دے دیا کہ اے دنیا والوں سن لو، نکاح ایسا پاکیزہ عمل ہے، نکاح ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، نکاح ایسا پاکیزہ بندھن ہے جس سے بچ جانے کے بعد اگر انسان غریب ہو تو امیر ہو جاتا ہے، فقیر ہو تو مالدار ہو جایا کرتا ہے، اگر وہ مفلس و قلاش ہو، مفلس و محتاج ہو تو نکاح کی برکت سے پروردگار عالم اسے غنی اور بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ نکاح ایسا مقدس رشتہ ہے جس پر تمام رشتوں کی بنیاد ہے۔ نکاح ایک عظیم الشان نعمت الہیہ ہے۔ نکاح سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مسعود سنت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من احب خطرتی فلیستن بسنتی وان من سنت النکاح، نکاح میری سنت ہے، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ نکاح کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے چلو، ایک حدیث میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ اب آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرے، فرائض و واجبات پر عمل کرے، سنن و نوافل کی ادائیگی کرے، اس کا بقیہ ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا نکاح ترقی کا ذریعہ ہے، نکاح غریبی دور کرنے کا
ذریعہ ہے، نکاح غریبی ختم کرنے کا ذریعہ ہے، نکاح امیری لانے کا سبب ہے، نکاح دولت و ثروت دلانے کا عمل ہے۔ ایسے ہی اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مسعود سنت ہے، نکاح ایمان محفوظ کرنے کا ہتھیار ہے۔ اور آگے چلو اور دیکھو نکاح پروردگار عالم کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے، اور اس کے مزید اور کیا کیا فائدے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہو، تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، ان کی شادیاں کر دو، ان کا نکاح کر دو۔ اس نکاح کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرے سے بے حیائی دور ہو جائے گی، معاشرے سے زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور معاشرہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے جس معاشرے کے اندر نکاح کو آسان کر دیا جاتا ہے، جس معاشرے میں بچے اور بچیوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو غیر شادی شدہ نہ رکھا جائے، وہاں کا معاشرہ پروان چڑھتا ہے، وہاں کا معاشرہ صالح اور پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے، وہاں بد نگاہی نہیں ہوتی، اس معاشرے سے زنا کا دور ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر زنا کا دروازہ بند ہو جایا کرتا ہے، اس معاشرے میں بد نگاہی نہیں ہوتی، لوگ زنا کے عمل سے دور بھاگتے ہیں، زنا کے وہم و گمان سے بھی لوگ دور بھاگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے آقا رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر نہ یہ کی نکاح کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، بلکہ باقاعدہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نکاح کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع عليه فإنه له ومن لم يستطع عليه فإنه عليه بالصوم فإنه له وجاء بالصوم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں سن لو، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، تم میں سے جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ نکاح کر لے، یعنی شادی کے بعد عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو اگر وہ پورا کر سکتا ہے، بیوی کو مہر دے سکتا ہے، بیوی کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، بیوی کے نان و نفقہ کو اٹھا سکتا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ نکاح ایسا مبارک عمل ہے، ایسا پاکیزہ عمل ہے جو انسان کی نگاہوں کو جھکا دیا کرتا ہے، انسان کو پاکیزہ بنا دیا کرتا ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نکاح کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں اخراجات سے مراد وہ اخراجات نہیں جو جہیز کے نام پر ہم نے بنا رکھے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج کے نام پر ہم نے بنا رکھے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہیں کہ جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو، بیوی کو مہر دینے کا اہتمام کر سکتا ہو، بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام کر سکتا ہو۔ آقا فرماتے ہیں وہ نکاح کر لے، اور جس کے اندر بیوی کے اخراجات اٹھانے کی طاقت نہ ہو، بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو، نکاح کے بعد عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتا ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوانی قوت کو توڑ دیا کرتا ہے۔ اب قربان جاؤ آپ اپنے رب کی حکمت بالغہ پر، اور دیکھو نکاح کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اندر قوت شہوانی رکھی ہے، لیکن اگر انسان
کے پاس بیوی کو دینے کے لیے مہر نہیں ہے، بیوی کو رکھنے کے لیے مکان نہیں ہے، بیوی کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بیوی کو پہنانے کے لیے لباس نہیں ہے، تو پھر میرے آقا نے بڑا حسین نسخہ بتا دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوانی قوت کو توڑ دیا کرتا ہے، جنسی خواہشات کو ختم کر دیا جا کرتا ہے، انسان بے اعتدال نہیں ہوتا، روزہ کی وجہ سے انسان پاکیزہ بن جایا کرتا ہے، انسان بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب روزہ کی وجہ سے اس کی شہوانی قوت ختم ہو جاتی ہے، شہوانی قوت ٹوٹ جایا کرتی ہے، تو وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتا، وہ زنا کے قریب نہیں جاتا، وہ بدنگاہی کے قریب نہیں جاتا۔ اب یہیں پر آپ اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں اور جملہ دل کی تختی پر نوٹ کریں اور دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اے میرے امتیوں سن لو، نکاح ضمانت دیتا ہے بے حیائی سے بچنے کی، نکاح ضمانت دیتا ہے برائی کے خاتمے کی، نکاح ضمانت دیتا ہے زوجین کی نگاہوں کو جھکا دینے کی، نکاح ضمانت دیتا ہے زوجین کے درمیان الفت و محبت قائم کرنے کی، نکاح ضمانت دیتا ہے عفت و پارسائی کی حفاظت کی، نکاح ضمانت دیتا ہے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی۔ اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر نکاح کو آسان کر دیا جاتا ہے وہاں سے برائیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور جس معاشرے سے برائیوں کا فقدان ہو جایا کرتا ہے وہ معاشرہ پوری دنیا میں ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ بن کر جگمگانے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نکاح کو آسان کرو، تو نکاح کو آسان کرو، اسی میں برکت ہے۔ آؤ اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو آپ کے دل کو لگتا ہوا انشاءاللہ الرحمن آپ کے ایمان و عقیدے کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کر دے گا، اور آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنورتی نظر آئے گی۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر شادی بیاہ کے غلط رسم و رواج کو فروغ دینے کے لیے ہم مسلمان نہ جانے کیسے کیسے بہانے اور ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک سنیں اور انشاءاللہ الرحمن اس پر عمل کریں، آپ کا ایمان اور عقیدہ سمر جائے گا۔ حلیۃ الاولیاء شریف کی حدیث پاک ہے، پروردگار عالم نے اپنے مقربین کے جو درجے متعین کیے ہیں وہ 4 ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے سب سے عظیم بندے انبیاء کرام ہیں، ان کا رتبہ سب سے اونچا ہے، اس کے بعد سب سے اونچی شان رکھنے والے صدیقین ہیں، ان کے بعد سب سے اونچا مرتبہ شہداء کا ہے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بے شک اللہ کے مقدس نبیوں کا ہے، ان کے بعد صالحین کا ہے، صدیقین کا ہے، ان کے بعد شہداء کا ہے، ان کے بعد صالحین کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے۔ اب حدیث سنو، آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ نوجوان جو دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ دے، وہ نوجوان جو دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑ دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے، آقا فرماتے ہیں پروردگار عالم اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آقا فرما رہے ہیں جو دنیا کے رسم و رواج کو ترک کر کے سنت نبوی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے، اسے شہداء کا نہیں، صالحین کا نہیں، اولیاء کاملین کا نہیں، ائمہ مجتہدین کا نہیں، بلکہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس حوالے سے شادی بیاہ کے ماحول پر نگاہ ڈالتے
ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم شادیوں کے ماحول میں، شادیوں کے غلط رسم و رواج میں اس قدر مست و مگن ہیں کہ جو غیر ضروری رسمیں ہیں ہم نے انہیں ضروری سمجھ لیا ہے، جو ناجائز و حرام رسمیں ہیں ہم نے انہیں فرض سمجھ لیا ہے، اور جو ضروری رسمیں ہیں ہم نے انہیں پسے پشت ڈال دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بتاؤ، نکاح کے اندر گواہ کا ہونا ضروری ہے، نکاح کے اندر مہر کا ہونا ضروری ہے، نکاح کے اندر ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، لیکن نکاح کے اندر 10-20 تولے سونے کا ہونا ضروری نہیں۔ ایسے ہی نکاح کے اندر لڑکی کو 25-50 جوڑے کپڑے دینا ضروری نہیں، 25-50 لوگوں کے ساتھ منگنی کرنا، برچھکائی کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، لائٹ اور ڈیکوریشن کرنا، قمقمے اور لائٹوں سے گھروں کو سجانا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ناچ گانے کرنا یہ بھی ضروری نہیں، آل کے اشترا کرنا یہ بھی ضروری نہیں، ڈی جے بجانا یہ بھی ضروری نہیں، رت جگہ کرنا، رات رات بھر جگ کر گلگلے بنانا اور عورتوں کا ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلخوری کرنا، اپنے لیے جہنم کے راستے ہموار کرنا، اور صبح گانے بجانے کے ساتھ مسجد میں جا کر طاق بھرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، عورتوں مردوں کا ساتھ ہو کر ناچنا، ڈانس کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، گاجے باجے کے ساتھ بارات لے کر جانا یہ بھی ضروری نہیں ہے، 200-400 کی تعداد میں بارات جانا یہ ضروری نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی۔ آج جب بات آتی ہے حق مہر کی تو کچھ حضرات بہت ہی تمطراق کے ساتھ، بہت ہی شان کے ساتھ کہتے ہیں مولانا شمشیر صاحب قبلہ مہر وہی رکھیے جو شریعت کہتی ہے۔ مولانا شمشیر صاحب قبلہ نے فوراً پوچھا کہ جناب والا اس وقت تو آپ کو مہر کی یاد آئی جب اس وقت آپ کو شریعت کی یاد آئی جب مہر کی بات یاد آئی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو شریعت کی یاد کیوں نہیں آئی جب ڈھولک بج رہی تھی؟ اس وقت آپ کو شریعت کی یاد کیوں نہیں آئی جب ناچ گانے ہو رہے تھے؟ اس وقت شریعت کی آپ کو یاد کیوں نہیں آئی جب عورت اور مردوں کے اختلاط کے ساتھ ڈانس ہو رہا تھا، ناچ گانے ہو رہے تھے؟ اس وقت شریعت کی یاد کیوں نہیں آئی جب دولہے کو بہت حسین انداز میں سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی، دولہے کے گلے میں سونے کا چین پہنایا جا رہا تھا، پہننے والا بھی جہنمی بن رہا تھا، پہنانے والا بھی دوزخی بن رہا تھا؟ اس وقت شریعت کی یاد کیوں نہیں آئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے کیا بتاؤں اور کیا چھپاؤں، حالت آج ہماری یہاں تک پہنچ چکی ہے، نوبت مسلمانوں کے غلط رسم و رواج کے تعلق سے یہاں تک آ چکی ہے کہ آج صرف دولہا اور دلہن کا کپڑے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لینے کا فرق باقی رہ گیا ہے۔ بقیہ اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو سارا غیر مسلمانہ طریقہ ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے، شادی بیاہ کے حوالے سے غلط رسم و رواج کے ہم قائل ہو چکے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سونے کی انگوٹھی پہنانا سنت ہے؟ ناچ گانے کرنا سنت ہے؟ ویڈیوگرافی کرنا سنت ہے؟ آل کے اشترا کروانا سنت ہے؟ نہیں، سنت کا دور دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام رسمیں ہیں، غلط رسمیں ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ غلط رسم و رواج کے حوالے سے مسلمان پوری دنیا میں تباہی و بربادی کی منزلیں طے کر رہا ہے، پوری دنیا کے غیر مسلم طبقے کے لوگ اژدہے کی طرح منہ پھیلائے ہوئے مسلمانوں کے وجود کو نگلنے کی ناپاک سعی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، آج کچھ ہمارے نوجوان بھائی اور کچھ ہماری نوجوان بہنیں بہت اچھے انداز میں شاندار طریقے سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہماری شادی میں آل کے اشترا بھی ہونا چاہیے،
چاہیے، شادی میں ڈھولک بھی بجنا چاہیے، شادی میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، شادی میں بینڈ باجے بھی ہونے چاہیے، شادی میں ٹرک بھر کر جہیز کا سامان بھی ہونا چاہیے۔ اس میں غلطی ان کی نہیں، پہلی غلطی اپنی تسلیم کرتا ہوں۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیے ہوتے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کی دینی تربیت کی ہوتی تو ہمارے بچے ہم سے غلط رسم و رواج کا ڈیمانڈ نہ کرتے، آل کے اشترا ویڈیوگرافی فوٹوگرافی کا ڈیمانڈ نہ کرتے۔ خدا کی قسم اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی ہوتی تو ہمارے بچے نعت مصطفیٰ کا ڈیمانڈ کرتے، میلاد مصطفیٰ کا ڈیمانڈ کرتے، ذکر خدا کا ڈیمانڈ کرتے اور ذکر مصطفیٰ کا ڈیمانڈ کرتے۔ لیکن افسوس یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ ہم نے اپنے بچوں کی ایسی غلط تربیت کر دی ہے کہ آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ 2-3 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ سنیں۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں، آپ دیکھیں کہ بچوں کی جب ذہنی تربیت کی جاتی ہے، دینی تربیت کی جاتی ہے تو بچوں کے ذہن و دماغ پر دینی اثرات کس طرح سے مرتب ہوا کرتے ہیں کون نہیں جانتا ہے۔ غوث العالمین سیدنا سرکار خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو جنہوں نے ایک بار یہ اعلان کیا تھا، جو انسان بہاؤالدین زکریا ملتانی کو ایک نظر محبت سے دیکھ لے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، وہ ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی کا دربار ہے اور آپ کے دربار میں حضرت علامہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ جو بڑے سچے پکے عالم دین ہیں، اللہ والے ہیں، آپ کے در دولت پر آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فخر الدین سے کرنے کی آمادگی ظاہر کر چکے ہیں، آپ آمادہ ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں آپ کے شہزادے حضرت صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان آپ کو مکمل اختیار ہے، جہاں چاہے آپ میری بہن کا نکاح کر دیں، لیکن حضور میری مرضی یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہمیں کسی اللہ والے کے ساتھ ہی اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے صدر الدین، یہ دیکھو جو فخر الدین بیٹھے ہوئے ہیں یہ درویش ہیں، یہ مرد قلندر ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح انہی سے کر دیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت صدر الدین کہتے ہیں حضور والا میری بات سنو، اے میرے پیارے رہنما اور اجاگر پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، ذہن کو حاضر کرو اور دیکھو اللہ والوں کا معیار کیا ہوا کرتا ہے، اللہ والے دین کو کس انداز میں ترجیح دیا کرتے ہیں۔ حضرت صدر الدین کہتے ہیں والد محترم کل گرمی بہت سخت تھی، دن کے عالم میں نے دیکھا ہے نماز ظہر امام صاحب کھڑی کر چکے ہیں، نماز ظہر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور جناب فخر الدین صاحب مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اس وقت تک مسجد کے اندر کھڑے رہے اور اس وقت تک امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے جب تک امام صاحب رکوع میں نہیں چلے گئے۔ یہ مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے دامن کی ہوا لیتے رہے اور امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے رہے، یہ گرمی سے بچنے کے لیے دامن کی ہوا لیتے رہے، جس کی وجہ سے ان کی تکبیر اولا ضائع ہو گئی۔ تو اے میرے پیارے والد محترم، میرا عرض یہ کرنا ہے کہ جو بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ والا کہلواتا ہو، اللہ کا مقدس اور پاکیزہ بندہ کہتا ہو اور اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہو اور گرمی سے بچنے کے لیے وہ تکبیر اولا ضائع کر دے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔
وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جو بارگاہ خدا بندی میں کھڑا ہوتے ہوئے اپنا خیال تو رکھے لیکن بارگاہ خدا کا خیال نہ ہو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت فخر الدین اٹھ کر چلے آئے، رشتہ نہیں مانگا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، آپ پانی پت تشریف لے جاتے ہیں، وہاں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت نعمت علی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا فخر الدین بتاؤ اب تک تم نے شادی کیوں نہیں کی، اب تک تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور کسی اللہ والی کی تلاش ہے، کسی نیک عورت کی تلاش ہے، جب تک دیندار رشتہ نہیں ملے گا میں شادی نہیں کروں گا۔ اتنا سننا تھا، وہ بزرگ فرماتے ہیں فخر الدین میرے پاس ایک رشتہ ہے۔ حضرت فخر الدین کہتے ہیں حضور مجھے رشتہ دینی لڑکی سے مطلوب ہے، مجھے رشتہ دیندار لڑکی سے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں فخر الدین اور کتنا دیندار چاہیے؟ آؤ میں بتاؤں، جس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں، جس لڑکی سے تمہارا رشتہ کرانا چاہتا ہوں، اس لڑکی کی دینداری کا عالم یہ ہے کہ صبح نماز تہجد کے وقت وہ بیدار ہوتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، نماز تہجد سے فارغ ہو کر پھر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی ہے، فجر تک تلاوت قرآن میں مصروف رہتی ہے، فجر کے بعد پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتی ہے، اشراق تک تلاوت قرآن کرتی ہے، اشراق کے بعد تلاوت قرآن کرتی ہے، کھانا بناتی ہے تب بھی تلاوت قرآن کرتی ہے، ناشتہ پکاتی ہے تب بھی تلاوت قرآن کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے تب بھی تلاوت قرآن کرتی ہے، برتن صاف کرتی ہے تب بھی تلاوت قرآن کرتی ہے، کپڑے صاف کرتی ہے تب بھی تلاوت قرآن کرتی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت فخر الدین کہتے ہیں حضور مجھے رشتہ مطلوب ہے، مجھے دین منظور ہے، مجھے دیندار لڑکی سے رشتہ کرنے کی حاجت تھی، وہ رشتہ مل گیا ہے، اب میرا رشتہ کرا دیجئے۔ قربان جاؤ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں پر میرے آقا کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، اور کوئی دولت و ثروت کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، کوئی دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا کرتے ہیں۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نکاح ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، آپ کے شریک حیات کے بدن مبارک سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے دنیا آج سلام کرتی ہے، جس کا نام ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت اونچے مقام پر فائز کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ دیکھو، جس دن حضرت ابو علی قلندر کی پیدائش ہوتی ہے 3 دن گزر جاتے ہیں، آپ نے رونا بند نہیں کیا، آپ روتے ہی رہے مسلسل۔ جو ہو سکا والد محترم نے تدبیریں کر لی لیکن کوئی تدبیر کام نہ آ سکی۔ آخرکار آپ کے دل میں خیال آیا کسی اللہ والے کی تلاش کی جائے جو اس بچے کی بیماری کا پتہ لگا کر اچھے انداز میں اس کا علاج کر سکے، اس بچے کو خاموش کرا سکے۔ آخرکار آپ تلاش شروع کرتے ہیں، ایک مجذوب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت فخر الدین اس مجذوب کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے ابو علی قلندر کو، جن کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، اس مجذوب کی آغوش میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور والا 3 دن مسلسل گزر گئے ہیں، بچے نے رونا بند نہیں کیا ہے، جو ہو سکا ہے ہم نے تدبیریں کر لی ہیں، ہم نے کیا ہے شہد بھی چٹا لیا ہے، ماں نے دودھ بھی پلا لیا ہے، لیکن بچے نے رونا بند نہیں کیا، کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، وہ مجذوب اس بچے پر نگاہ ڈالتے ہیں ولایت کی، اور کچھ ہی دیر میں آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس بچے کو کس علاج کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی بیماری کیا ہے تو آپ فوراً اس بچے کے داہنے کان میں کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں، اس کے بعد بائیں کان میں کچھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، بچہ مسکرانے لگتا ہے، بچہ ہنسنے لگتا ہے۔ یہ خوشنما منظر دیکھ کر حضرت
حضرت فخر الدین قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور والا یہ بتائیے 3 دن ہو گئے ہم نے بہت ساری تکبیریں کی، بچے کا رونا بند نہ ہوا، آپ نے کیا کیا کہ چند لمحوں کے اندر بچہ خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس مجذوب کا جواب سنو اور اپنے تختیے دل پر اس جواب کو نوٹ کر لو مسلمانوں، اگر اس پر عمل کر لیا تمہارا گھر رش کے جنت بن جائے گا، تم بھی خوشحال ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورتی نظر آئے گی۔ اس مجذوب بزرگ نے حضرت فخر الدین کا جواب سن کر یہ ارشاد فرمایا تھا، اے فخر الدین جب تم نے بچے کو میری آغوش میں دیا تو میں نے بچے کے چہرے سے نکلنے والی کرنوں اور شعاعوں کو دیکھ کر یہ پہچان لیا ہے کہ اس بچے کی ماں حافظہ بھی ہے، اس بچے کی ماں قاریہ بھی ہے۔ 9 مہینے تک اس کی ماں قرآن کی تلاوت کرتی رہی، بچہ ماں کے شکم میں تلاوت قرآن سنتا رہا، اب تلاوت قرآن اس کی غذا بن گئی ہے۔ ماں کے شکم سے بچہ باہر آیا، بچے کی ولادت ہوئی، ماں ناپاک ہو گئی، اب وہ قرآن پڑھتی نہیں، بچہ سنتا نہیں، اس لیے رو رہا ہے۔ اے دنیا والوں سنو، گویا اس مجذوب نے یہ پیغام دے دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ بچہ تلاوت قرآن سننے کے لیے رو رہا تھا، بچہ ذکر الہی سننے کے لیے رو رہا تھا، بچہ قرأت قرآن سننے کے لیے رو رہا تھا، بچہ کلام ربانی سننے کے لیے رو رہا تھا۔ جیسے ہی اس بزرگ نے بچے کے داہنے کان میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، بائیں کان میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، بچہ فوراً خاموش ہو گیا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، قاری قرآن ہوتا ہے، اور جب مائیں میوزک اور گانے سننے والی ہوتی ہیں تو بچہ بھی ہیرو اور ہیروئن کا اسٹائل اپنانے والا ہوتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سبوں کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔